انٹرنیشنل میلاد کونسل اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے زیر اہتمام مورخہ 7 ستمبر 2024 کو ہونے والے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیویارک میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان سے خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب ڈاکٹر اللہ بخش کلیار نے خصوصی شرکت کی۔ مقامی علماء کرام، مذہبی شخصیات اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس اجلاس میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین ملک ناصر اوان اور جناب سجاد مدنی نے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اجلاس کے مخصوص حصے۔ آج کا یہ اجلاس جو کہ مرکزی جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ نیو یارک کی عظیم دینی اور روحانی شخصیات اس وقت موجود ہیں۔ میں فاضل جلیل نوجوان عالم دین حضرت علامہ انوار الحق علوی صاحب زیدہ مجدہ جو کہ امام و خطیب ہیں جامع مسجد خضرہ کوئنس کے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ یہ جو جلوس میلاد ہے یہ طیبہ اسلامک سینٹر ایونیو آر سے شروع ہوگا، تو طیبہ اسلامک سینٹر کے روح رواں ممتاز دینی اور مذہبی شخصیت حضرت علامہ قاری محمد یونس صاحب زیدہ مجدہ بھی آج موجود ہیں، میں آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہاں ہم سب میں سب سے سینئر اور ہماری ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں جامع مسجد بیت الکرم کہ آپ جو ہے وہ سرپرست ہیں میر محفل حضور پیر سید میر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ کو بھی میں آج کی اس اجلاس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ثناخواں نارتھ امریکہ کے سینئر ترین ثناخوانوں میں آپ شامل ہیں، جناب خان فیاض خان صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ بھی آج تشریف لائے۔ اور ممتاز مذہبی دینی شخصیت عاشق رسول عاشق مدینہ صوفی محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اپنی جانب سے علامہ اقبال کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی امریکن کی ممتاز سماجی شخصیت جناب عتیق الرحمان قادری صاحب تشریف لائے، بڑی دور سے وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ ساری جو محفل ہم نے سجائی ہے، اس سب کی جو صحرا جاتا ہے، جو کریڈٹ جاتا ہے، جو ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، وہ مخدوم من حضور پیر سید تصور الحسن گیلانی صاحب زیدہ مجدہ جو کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے مفتی عبد الرحمن قمر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین صاحبزادہ پیر جناب علامہ عتیق الرحمان مفتی صاحب تشریف لائے، علامہ معروف الرحمان صاحب تشریف لائے، علامہ امام بخاری تشریف لائے، اور علامہ قاری محمد اعجاز صاحب الحسینی صاحب تشریف لائے، اور قاری محمد آصف ظہوری صاحب تشریف لائے۔ میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان دینی روحانی شخصیت کی جو ہماری شخصیات ہیں ان کی موجودگی میں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کو جو سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے، اس جلوس میلاد کے حوالے سے جو مشاورت ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر بار دیگر سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ آج کے اس اجلاس کی کارروائی انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوگی۔ میں ملتمس ہوں طیبہ اسلامک سینٹر کے امام و خطیب ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ قاری محمد یونس صاحب زیدہ مجدہ سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے آج کے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب میں ہمارے درمیان ماشاءاللہ نیو یارک کی جو ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اس میں ایک انتہائی خوبصورت اضافہ، اسٹیٹن آئلینڈ کی جو ہماری ایک نئی مسجد ہے گزشتہ سال 2 سال قبل جو ہے اس کا افتتاح ہوا. اس میں امامت و خطابت کی آپ ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں جناب حضرت علامہ قاری سید آصف علی ظہوری صاحب. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری قلوب کو منور فرمائیں. اب میں ہمارے ادارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جو کہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، گزشتہ 20 سال سے یہ امریکہ میں مقیم، بالخصوص نیو یارک میں مقیم پاکستانی امریکن کی خدمت میں مصروف عمل ہے. بہت سارے شعبہ جات ہیں، آپ سب واقف ہیں، آگاہ ہیں. گزشتہ تقریباً 10 ماہ سے ہم نے اب روزانہ کی بنیاد پہ اپنا آفس کھولنا شروع کیا ہے اور
ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو نئے آنے والے پاکستانی ہیں ان کو امریکہ میں سیٹل ہونے میں جو بھی مشکلات ہیں ہم کہیں اگر اس میں مدد کر سکیں. اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ JFK سے ڈائریکٹ جو لوگ ہیں جن کا اس ملک میں کوئی دوست نہیں ہوتا, کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, وہ براہ راست ہمارے دفتر آتے ہیں. تو ہمارے چیئرمین, ہمارے صدر محترم, ہمارے جنرل سیکرٹری اور دیگر اراکین نے ہمیں یہ ہدایات کی ہیں کہ سب سے پہلے ان کی خاطر تواضع کی جائے, ان کے لیے وقتی طور پہ کسی شیلٹر کا اہتمام کیا جائے, اور اس کے بعد ان کی کسی ماہر امیگریشن اٹرنی سے ملاقات کروائی جائے, اور اگلے مرحلے میں ان کو نوکری کے حصول میں بھی مدد فراہم کی جائے. سال بھر جو ہے درجنوں کی تعداد میں روزانہ یہ لوگ آتے ہیں. پھر دوسرے آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ, یہ پورا کاروبار بنا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن فل کرنے کے لیے بھی لوگوں سے $100-150 وصول کر لیے جاتے ہیں. تو وہ سارے معاملات ہمارے دفتر میں فری آف کاسٹ الحمدللہ کمیونٹی کے لیے فراہم کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دینی, مذہبی, سیاسی, سماجی سطح پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کریں. جو سرکاری نمائندے ہیں, عہدیداران ہیں, ان کے درمیان, ہماری کمیونٹی کے درمیان ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ آپ سب حضرات علماء کرام کی سرپرستی اور آپ کا اعتماد ہمارے ادارے کو حاصل ہے. اور سال بھر جو پروگرام ہوتے ہیں, جشن آزادی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, حال ہی میں وہ ہوا ہے. اور اب اگلے مرحلے میں جو حضور تاجدار ختم نبوت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے سلسلے میں یہ جو 7 ستمبر کو جلوس میلاد ہونے جا رہا ہے, میں اس کے بارے میں ہمارے چیئرمین ملک ناصر امان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سب حضرات کو خوش آمدید بھی کہیں, ویلکم بھی کہیں, اور اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ادارے کے جو صدر محترم ہیں جناب طاہر بھٹا صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ان سے بھی میں بعد میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں. تو چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جناب ملک ناصر امان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام جو ہمارے معزز مہمان ہیں, بیسیکلی تو یہ میزبان بھی ہیں, مہمان بھی ہیں, کیونکہ نیو یارک سے ہی آئے ہیں, سب کو ویلکم علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی طرف سے. اور ابھی جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہ انٹرنیشنل میلاد کونسل جو ہے اس کے انڈر یہ جو ملاسٹر کا پروگرام ہونا ہے 7 ستمبر کو, اس حوالے سے آج یہ میٹنگ جاری ہے. سب سے جو بہتر بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ طیبہ مسجد, طیبہ سینٹر جو ہے اسلامک سینٹر, جو قاری یونس صاحب ان کے امام ہیں, ان کے تعاون سے یہ پہلی دفعہ ملاد شریف کا جلوس فلوٹ کی شکل میں, کار ریلی کی شکل میں وہاں سے شروع ہوگا. اور 9 سے 11 AM صبح ناشتہ ہوگا انشاءاللہ دیسی گھی کا, وہاں سے ناشتہ کر کے ہم آئیں گے. اور دوسری جو جگہ ہے اس میں ایونیو آئی اور کونی ایلینڈ کے کارنر پہ آصف بلّہ جو ہے اس کی مارکیٹ ہے, وہاں جو لوگوں نے پیدل جوائن کرنا ہے, شمولیت کرنی ہے, وہاں ناشتے کا انتظام ادھر بھی ہوگا. اور دونوں جگہوں پہ جب ہم ادھر سے کار ریلی لے کے آئیں گے ایونیو آئی پہ, تو پھر انشاءاللہ ہم سارے جو پیدل ہیں, جو علماء ہیں, سادات ہیں, یہ آگے فرنٹ پہ آ جائیں گے. اور ہم جیسے جلوس ہوتا ہے اس کی شکل میں ہم نعتیں پڑھتے ہوئے مکی مسجد کے سامنے جو ہے نا وہ 2-3 جو علماء ہیں ان کا خطاب ہوگا. اسی طرح پھر نیو کریک سے پہلے ایک سٹاپ ہوگا, وہاں بھی علماء کا خطاب ہوگا. اور فائنل خطاب جو ہے وہ سٹیج لگا ہوگا علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے فرنٹ پہ 9 to 9 کونی آئلینڈ ایونیو. وہاں ہم انشاءاللہ جو بھی اسکالرز ہیں ان سے بیان بھی سنیں گے, سرکار کی آمد کے سلسلے میں وہ اپنا بیان بھی فرمائیں گے. اور کچھ لوگ اگر سٹی آفیشل آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے تو ان سے بھی سائٹیشن وغیرہ. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں جو لا انفورسمنٹ ہے اس کا تعاون اور الیکٹڈ آفیشل کا تعاون بہت ضروری ہے. ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہم الیکٹڈ آفیشل کے ساتھ ملتے نہیں, اور جو لوگ دوسرے ہیں وہ ملتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ملینس آف فنڈس ہیں وہ لیتے ہیں کمیونٹی کے لیے. ہم لوگ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی فنڈ نہیں لے سکے آج تک. جو نا آج ہماری میٹنگ تھی پریسیڈنٹ, دونوں پریسیڈنٹ کے, جو 61 پریسیڈنٹ کا CEO تھا کیپٹن, اور 70th پریسیڈنٹ کا کیپٹن انسپیکٹر جو تھا, ان کے ساتھ تھانے میں میٹنگ تھی. 7-8 وہ لوگ تھے. انہوں نے ساری یہ ڈیٹیل ہم سے مانگی کہ آپ لوگ گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ینگسٹر ہوتے ہیں وہ پرابلم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ ہمارا ریلیجس پروگرام ہے, انشاءاللہ ہم سب کو بتائیں گے کہ پیسفل طریقے سے. ایک آزادی کا دن ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے مناتے ہیں, اور جو ریلیجس ڈے ہوتا ہے اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں.
میں نے کہا ٹرائی اسٹیٹ کے علماء جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے اور پیسفل طریقے سے یہ انشاءاللہ جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پولیس کی گاڑیاں جو ہے نا وہ سیفٹی کے لیے ہوں گی اور عورتیں بھی بچے بھی جیسے ہوں گے. تب میں نے کہا کہ روپس وغیرہ ہوں گے تاکہ روڈ پہ بچے نہ جائیں. تو سارا پروگرام ان کے ساتھ پہلے ہی ڈن تھا, لیکن آج پھر باقاعدہ جیسے آج میٹنگ ہو رہی ہے ملاشے کے حوالے سے, اسی طرح آج ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ تھی, میں آپ کو بتاتا چلوں. اور اس کے علاوہ ہم پرسنل جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی ارینج کریں گے. والنٹیئر جو لوگ ہیں ہمارے وہ بھی ہوں گے, ان کو ہم بتا دیں گے کہ کیسے جو ہے نا پیسفل طریقے سے, اور یہ بھی بتا دیں گے کہ چونکہ علماء جو ہیں جو یہی ہمارے پرماننٹ لوگ ہیں جو کہ جمعے میں بھی خطبہ, پھر نمازوں میں بھی اور تقریروں میں بھی سارے ان سے ہم لسن کرتے ہیں, سنتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی اس دن بھی اعلان کریں گے ہم کہ ان کو آگے واک کرنے دیں اور جلوس اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جتنے بھی نعت آج ماشاءاللہ شاہ صاحب نے نعت پڑھی بڑی اچھے طریقے سے, جو بڑا مزہ آیا. تو علماء سے بھی ہم سنتے ہیں, مشاورت لینے کے لیے بیسیکلی یہ اجلاس ہے کہ کس طریقے سے اس کو بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. جیسے آپ لوگ علماء ہیں, ہم تو مقرر نہیں اتنے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بارہ فان اللہ کا ذکر کا ہے حبیب, تیرا ہر لمحہ جو تیرا ذکر ہے وہ بلند ہوگا. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یقین کریں کہ سیٹرڈے سنڈے کو لوگوں کو پروگرام رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹائم نہیں مل رہا. 2 پروگرام ایک دن میں 3 ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں یہ اویئرنیس تو پہلے بھی تھی, لیکن ابھی اجازت مل رہی ہے اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سب لوگوں کا شکریہ, آپ آئے, آپ نے قیمتی وقت نکالا. ہماری یہ ذاتی خواہش تھی. کچھ عرصہ پہلے ٹرکش سفیر سے ملک صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی. پھر گزشتہ دنوں میئر کے گھر پہ قبلہ گیلانی صاحب کی اور ملک صاحب کی اور ہماری آذربائیجان کے سفیر سے ملاقات ہوئی. وہ سارے سنی العقیدہ جو ہے وہ سفیر ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم انہیں مدعو کریں. یہاں بہت بڑی ٹرکش کمیونٹی ہے اور دیگر جو ممالک کے مسلمان ہیں. امریکہ کے اس سب سے بڑے شہر میں جہاں دنیا بھر کے مسلمان رہتے ہیں, کاش کہ ہم اس طرح کا جلوس میلاد منعقد کرنے میں کامیاب ہو سکیں کہ جہاں جتنے بھی ایتھنک گروپ ہیں مسلمانوں کے ان سب کی نمائندگی موجود ہو. یہاں پہ ہمارے ساتھ بنگالی مسلمان بھی ہوں, ہمارے ساتھ صومالی مسلمان بھی ہوں, ہمارے ساتھ ٹرکش یا ازبیک یا دیگر جو کمیونٹیز کے مسلمان ہیں. تو ہماری خواہش ہے, کوشش ہے, پہلا سال ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وقت بھی کم ہے, لیکن آنے والے دنوں میں آپ کی ہمیں بھرپور مدد بھی درکار ہوگی اور آپ کا ساتھ بھی ہمیں چاہیے تاکہ ہم اس کو حقیقی معنوں میں ایک عالمی جو جلوس میلاد ہے اس کی شکل دے سکیں. تو اب میں ہمارے ادارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے صدر جناب طاہر بھٹا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہمارا سب کا بنیادی حق ہے, لیکن یہ میلاد مصطفیٰ پہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس پہ ہم اپنی یکجہتی برقرار رکھیں. پروگرام جتنے مرضی ہوں, ہم سب ہر ایک پروگرام میں شامل ہوں. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کی سرپرستی میں سیرت النبی کا پروگرام یا کچھ ایسے اور جو ہے پروگرام ان کو بھی ترتیب دینا چاہیے, اور اس میں اس قسم کی جو ہے نا وہ کنٹینویشن ہونی چاہیے کہ جو یوتھ ہے ہمارے ان کو زیادہ انوائٹ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی سجاد مدنی صاحب. میں اس دوسرے آغاز کے سیشن کو پھر قاری اعجاز احمد صاحب الحسینی کی 2-3 آیات بینات تلاوت سماعت کر کے کرنا چاہوں گا اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. جناب خان فیاض خان صاحب اپنے مخصوص انداز میں چند اشعار منقبت و نعت کے پیش فرمائیں. یا رب دے زبان مجھ کو مدح سرائی کے لیے جانا ہے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے. یا رب وہ عطا مجھ کو غلامی کی سند دربار رسالت میں رسائی کے لیے. میں مدینے میں جو جاتا تو وہاں کیا کرتا کچھ نہ کرتا تو فقط روزے کو دیکھا کرتا اور حد کرتا. دیاری عشق میں وہ پرسکون مقام آیا کہ بار بار محمد کا لب پہ نام آیا کہ بار بار. در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے کہ یہاں عرش ہے طور سینہ نہیں ہے. چلو وادی عشق میں پا برہنا یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے. عبادت خدا وہ بھی ہے نور یکتا نظیر اس کی کیا جس کا سایہ نہیں ہے. لحد میں بھی ہو جلوائے روئے احمد پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں ہے. نظر ڈھانپ لے کھول دے چشم دل کو یہاں کا مذاق بصر کا نہیں ہے. کہاں روئے احمد کہاں ماہ تاباں یہ وہ حسن ہے جس پہ دھبا نہیں ہے. کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست قدرت کجا وہ تجلی کجا طور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سحر احمد کجا سحر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بھالا نہیں ہے. میں جناب طاہر بھٹا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اختلاف رائے خوبصورت ذہنوں کا سوچ کا مظہر ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ عنوان ہے کہ جو پوری مسلم امہ کے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے یکساں ہے
آج کا یہ اکٹھ اور آج کا عنوان بالکل اختلافی نہیں ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ مجھے پسند آئی کہ جلوس پہلے بھی نکلتا رہا ہے، اب یہ بھی نکلے گا۔ پیر سید میر حسین شاہ صاحب، جناب قاری اعجاز احمد صاحب الحسینی، علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب جلوس نکالتے ہیں، اور بھی جتنے نکلیں گے ہم سب کی تائید کریں گے انشاءاللہ، کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ تو میں پہلے صوفی مشتاق صاحب چونکہ جانا چاہ رہے ہیں، ان کی رائے لینے سے پہلے میں مہمان گرامی کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جناب حضرت ڈاکٹر اللہ بخش کلیار PhD اسکالر ہیں اور حکومت پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہاں آنے والے تمام مہمان ملک پاکستان کے ہمارے نزدیک سفیر ہوا کرتے ہیں۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے وہ ایکول ممبر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نوٹیفیکیشن میں لکھا جاتا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر ملک ناصر اعوان صاحب کی طرف سے، جناب طاہر بھٹا صاحب کی طرف سے، اور مفتی علامہ سجاد مدنی صاحب کی طرف سے، اور دیگر تمام رفقا جو جتنے بھی اراکین ہیں جملہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے، ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ان علماء کی طرف سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں صوفی مشتاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے مہمان گرامی کو خوش آمدید بھی کہیں اور اپنی رائے بھی دیجئے، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ میں علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین اور ڈاکٹر بھٹا صاحب اور تمام علماء کو، بالخصوص جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اس بڑی محفل میں، اور تمام دوست جتنے جو تشریف لائے ہیں درجہ بدرجہ، کسی ایک کا نام لینے سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو جلوس ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہے۔ صرف میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں سادی زبان میں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ برباد وہ گھر ہوں جس گھر میں تیری یاد نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ برباد وہ گھر ہوں جس گھر میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جس میں محفل میلاد نہ ہو۔ گالی موقعی قاری محمد یونس قادری صاحب، انشاءاللہ یہ سارا کانوائے، یہ قافلہ، یہ خوبصورت ترین گلدستہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس دن 7 سپٹمبر کو آپ کے در دولت سے ہم خوبصورت آغاز کریں گے۔ آپ 2 منٹ کے لیے اظہار خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العزت کا لاکھاں شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہاں بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوس نکالنے کی میٹنگ میں حاضری نصیب فرمائی، اور میں جتنے بھی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام یہاں تشریف فرما ہیں، ان سب کا اس دن بھی شکریہ ادا کروں گا اور آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ ہمارا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر پیچھ جانا، یہ اللہ کریم نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ پہلے تو میں قبلہ شاہ صاحب نے پچھلی جب میٹنگ ہوئی تھی پہلے دن تو ہم نے ایک تجویز پیش کی تھی، لیکن جب یہ آیہ کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں مزید مشورہ دینے کا کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے طیبہ اسلامک سینٹر، یہ آپ سب کا سینٹر ہے، ہم تو آپ کے بعد میں آیا ہوں، آپ نے پہلے اس کی بنیادیں قبلہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر رکھی ہیں، تو میں بڑا ہی خوش نصیب ہوں کہ آپ نے یہ وہاں طیبہ اسلامک سینٹر سے آغاز کرنے کا یہ تجویز پیش کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انشاءاللہ خوش آمدید کہیں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ حاجی مہر امانت علی صاحب کھڑیاں والا والے، ان کی قیادت میں جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ گرامی قدر حضرات، ملک ناصر اعوان صاحب، جناب طاہر بھٹا صاحب،
اور چودھری صداقت صاحب، ملک عرفان صاحب، یہ جتنا بھی قافلہ ہے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا، حاجی نیاز بھٹی صاحب، طاہر بوبی صاحب، عارف ندیم بٹ صاحب، یہ سب کو، ہم سب کو اور ایک ایک فرد کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ سب کا بھی شکریہ، ہم سب کا بھی شکریہ. تو برادر مکرم حضرت قبلہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تمہید کے آپ جتنے مجھ سے علم میں بڑے ہیں، زیادہ ہیں، عمر میں بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، سب کو آج کی اس خوبصورت محفل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے جو سب سے پہلے گفتگو کی، میرا خیال ہے کہ تمام آنے والے علماء کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی مشکل کو حل کر دیا. اور انہوں نے فرمایا کہ ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے وہ بڑی خوبصورت آیت جو ہے اس کو بھی کوٹ کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آج کی اس محفل کے حوالے سے یہی آیت بنتی ہے. آیات تو اور بھی بہت ہیں، لیکن میں ملک صاحب کی بات کو ہی آگے لے کر چلوں گا کہ اب جب ہم علماء کرام سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے بارے میں بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں اور اپنی محفلوں کو گرماتے ہیں، اب ہم میں سے کون ہوگا جو کہے گا کہ بھئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے ادھر نہیں کرنا. یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ انشاءاللہ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہم ان خوبصورت محفلوں میں آتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ورنہ اگر یہ ہمیں نہ بھی بلائیں تو ہم کیا کسی کا کر لیتے ہیں. جہاں بھی محفل ہو، جو بھی کرے، ہمارے سر آنکھوں پر. میں ملک صاحب آپ کا اور آپ کی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے تمام رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انشاءاللہ یہ جلوس جو ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کے یہ رونق ہوگی. اللہ ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کہ 7 سپٹمبر کو انشاءاللہ العزیز جلوس بڑے جوش و خروش کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ، عظمت و رفعت کے ساتھ نکالا جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ دام میں، درہم میں، قدم میں، سخن ہر اعتبار سے ہم نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی اس کی پوری مینجمنٹ کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، چلنا ہے. آپ میں سے بھی کوئی تجویز دینا چاہے، حوصلہ افزائی کے اعتبار سے تجویز دینا چاہے. میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ کوئی نشست ہو، نہ کوئی گیدرنگ، ایک بندہ خوبصورت بات کرے، مثبت بات کرے، اچھی بات کرے، حوصلہ افزائی والی بات کرے، تو سارے کے سارے اسی ٹریک پہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ایک خدا نخواستہ بندہ، کوئی بد باطن، کوئی نفسیاتی مریض، کوئی بیمار ذہن کا عکاس، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اٹھ کے کوئی منفی بات کر دینا تو کافی حد تک وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی اس سازش میں کہ کافی لوگوں کو ٹریک سے ڈی ٹریک کرنے میں خدا نخواستہ خاکم بدہن کامیاب ہو. آپ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے، شان و شوکت کے، رفعت و درجات کے، مقام و مرتبت کے ترانے اور نعرے بلند کرنے والے ہیں. آپ کی کوئی بھی رائے، کوئی تجویز سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوگی. آپ نے خود بھی اپنے اعزا خیش و اقارب کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی، اپنے جتنے بھی ان باکس میں آپ کے قرابت دار ہیں، دوست ہیں، ان سب کو انفارم کرنا ہے اور ان سب کو اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اس دن لے کے آنا ہے. کار ریلی ہوگی، خطابات ہوں گے. انشاءاللہ ہم پورے جوش و جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ اپنے آقا کا میلاد بنائیں گے. میں ہمارے معزز مہمان گرامی جناب ڈاکٹر اللہ بخش کلیار، جن کا تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے کروا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بلا یہ 7 سپٹمبر کو جلوس جو نکلنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے میٹنگ اور آپ کا اعزاز نامہ بھی ہے. آپ ہمارے مہمان خاص ہیں، مہمان خصوصی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات کے سامنے
اپنا اظہار خیال بھی فرمائیں اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں۔ محترم جناب ملک ناصر امان صاحب، سرپرست علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر جناب بھٹا صاحب، اور اس علامہ اقبال سینٹر کے بقیہ تمام معزز ممبران، ڈائریکٹر صاحبان، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج یہاں آ کر، اور ربیع الاول کی آمد ہے، اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس سلسلے میں یقیناً مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس ملک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اور آپ سے پیار اور محبت کرنے والے اتنی کثرت تعداد میں، اور وقت سے پہلے آنے سے پہلے اس عظیم و شان استقبال کی تیاریوں میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ مجھے سن کے گفتگو میں بڑی خوشی ہوئی، اور آپ سب کا جو جذبہ میں نے دیکھا تو یقیناً یہ میرے لیے بڑا قابل فخر، اور میں آپ سب کو اس پر مبارکباد دوں گا جتنے بھی احباب اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس ملک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی بات اور بھی میں کرتا جاؤں گا۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھی سورت، تو رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، یعنی اس کے کئی معنی ہیں، کتنے اقوال ہیں۔ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مختصر گفتگو ہوگی کہ جہاں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہاں اعدائے دشمنوں پر بھی غلبہ دیا، حسب بھی عالی دیا، نسب بھی عالی دیا، کتاب بھی وہ دی، یہ وہ فضائل کثیرہ ہیں، وہ کتاب دی جو آخری کتاب، کامل کتاب، اور ختم نبوت کا ٹائٹل بھی دے کے اپنے محبوب کو بھیجا۔ روز محشر شفاعت کا حق بھی آپ کو دیا، مقام محمود بھی آپ کو عطا ہوا، اور تمام یعنی جتنی فتوحات تھیں وہ ان سب پر آپ کو غلبہ دین عطا فرمایا۔ یہ اس آیت کے میں جتنی بے شمار نعمتیں اس آیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ میں ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ٹائٹل اور وہ وصف جو آپ کے حصے میں اللہ رب العزت نے دیا، بینگ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دینا چاہوں گا کہ وطن عزیز میں پچھلے دنوں کچھ ایک ایسی چل رہی تھی سچویشن، تو الحمدللہ وہ 24 تاریخ کو اس کو 22 کو وہ تھا 22 کو، تو 22 کو وہ سپریم کورٹ نے اپنا پچھلا جو فیصلہ تھا اس سے رجوع کر لیا۔ وہ جو شک نمبر 7 اور 42 جو تھی، جو متنازع 2 شکیں تھیں جن پر تمام امت مسلمان کو اور بالخصوص پاکستانی تمام مسلمانوں کو اعتراض تھا، اور ان کے خدشات تھے، اور وہ خدشات بالکل برحق تھے، جائز تھے، اور ہر مسلمان نے اپنے اپنے سطح پر کوشش کر کے معزز عدالت کو یہ باور کروایا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہمیں کبھی قبول نہیں ہے، مسلمان کبھی نہیں قبول کر سکیں گے، پاکستان کے بھی اور باہر کے بھی۔ تو الحمدللہ وفاق کی درخواست پر عدالت نے اس فیصلے سے رجوع کر لیا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اور اس کیس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں، انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے اسلامی نظریاتی کونسل آئین پاکستان کی جو اسلامی شکیں ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو دی گئی ہیں ان کا محافظ ادارہ ہے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ نظریاتی کونسل کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کوئی قدغن کسی بھی اسلامی اس پر نہیں لگ سکتی۔ اور جب بھی یہ فیصلہ آیا، اور سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل نے سٹینڈ لیا، چونکہ نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشن باڈی ہے، سیم لائک سپریم کورٹ ایک اور باڈی ہے، وہ ایک اور باڈی گورنمنٹ کی باڈی ہے۔ تو ہم نے اپنا ایک جو موقف تھا واضح الفاظ میں سپریم کورٹ میں پیش کیا، باقاعدہ ہم پارٹی بنے، ریویو میں گئے، اور باقاعدہ ہم نے دلائل دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو بڑے بڑے ادارے تھے، بڑے بڑے جو وفاق ہیں، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور انہوں نے بھی بہت پوری کوشش کی، اور نظریاتی کونسل کا بھی ساتھ دیا۔ اس طرح نظریاتی کونسل نے 2-4 اجلاس، بلکہ جب میں لاسٹ آ رہا تھا تو ہم نے ایک اسپیشل اجلاس کیا، اور ہم نے معزز عدالت کے سامنے تمام چیزیں پیش کر دیں، اور الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے
कि वो फ़ैसला अब रिव्यू हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है, अब वो तमाम जो शिकें थी वो वापस हो गई हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं मखदूम साहब का और आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस खूबसूरत इस महफ़िल में यकीनन ये तो मेरे लिए, मैं इसके बाद सीधा अभी मैंने जाना है सऊदी अरब है, मदीना तैयबा, तो मेरे लिए इन त्योहारों में हिस्सा लेना यकीनन मेरा भी इसमें वो कार खैर में मेरा भी हिस्सा मिल गया है। तो ये मेरे लिए सादत और बरकत है कि इस सरजमीन में न्यूयॉर्क में बैठे हुए मैं भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी शान और आप ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक खूबसूरत तकरीब में मुझे मखदूम साहब ने इनवाइट किया और आप सब दोस्तों ने इनवाइट किया, तो मेरे लिए बहस एजाज़ और फ़ख्र है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर अल्लाह बख्श कलियार साहब दूसरी टर्म में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं माशाअल्लाह, और आपने सुना कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये मुतनाज़ा फ़ैसला आया तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने सबसे पहले इस फ़ैसले को मुस्तरद किया। उसमें जनाब डॉक्टर साहब के भी दस्तखत हैं और इनका रोल है, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, खिराज तासीन भी पेश करते हैं। अब मैं एक ऐसे जोशीले ख़तीब को दावत देने लगा हूँ कि 5 मिनट में जिनका जोशो वलवले से भरपूर खिताब आप सुनेंगे तो जुलूस की अहमियत और उसका जज्बा और ज़्यादा उजागर हो जाएगा उस दिन के हवाले से इंशाअल्लाह रज़ीज़। अल्लामा अनवारुल हक अलवी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने मखसूस अंदाज में अदारियात फरमाएं। आज की ये जो पुरवकार तकरीब सईद है जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सबसे पहले तमाम जो हाज़रीन हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर जनाब मलिक नासिर अवान साहब, जनाब भुट्टा साहब, और हमारे दिल के बड़े करीब और मोहब्बत से सरशार हर वक्त जनाब मुफ्ती सज्जाद मदनी साहब, और कायद अहले सुन्नत महबूब मिल्लत साहबजादा पीर सैयद तसव्वुरुल हसन गिलानी जिदा शरफ़हू, जिनकी सरपरस्ती हमें हर लम्हा हर मौके पर हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम दोस्तों को, साथियों को खैर कसीर अता फरमाए। हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जनाब डॉक्टर अल्लाह बख्श कलियार साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो जो उन्होंने बातें फरमाई हैं यकीनी तौर पर ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और इनकी पूरी जो कौंसिल है वो भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर और सरकार अलैहि सलाम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जो किरदार इन्होंने अदा किया है, ये यकीनी तौर पर एक बड़े एजाज़ की बात है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी होगी हम जैसे गरीबों की, हम जैसे मस्कीनों की, हम जैसे गुनाहगारों की, तो उस वक़्त हम ये बात अर्ज़ कर सकेंगे, या रसूल अल्लाह, हम भी उन मस्कीनों में हैं, उन खुदाम में हैं, उन फ़कीरों में हैं, गुनाहगार बड़े से, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमने आपके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितना हमसे हो सका हमने उतनी कोशिश की है। या रसूल अल्लाह, हम मस्कीनों का ये कोशिश करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। मुफ्ती अब्दुल रहमान क़मर रहमहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात को बुलंद फरमाए, सब आमीन करें। पहला मरतबा पहला मौका होगा कि वो इस जुलूस में जितने भी जुलूस निकलते थे, जब उनकी सेहत इजाज़त देती थी, वो शरीक होते थे। इस दफ़ा वो नहीं होंगे। अल्लाह पाक जन्नतों में उनका घर रोशन व आबाद फरमाए, उनके लफ्ते जिगर, उनके जानशीन साहबजादा अतीकुर रहमान मुफ्ती जो हाई क्वालिफाइड हैं, और इसके बावजूद ये मुफ्ती साहब की मेहरबानी और खुसूसी निगाह थी फैमिली पे, बच्चों पे, पोतों पे, नवासों पे, कि उनको कुरान पे हिफ्ज़ करवाया और उनको रग़बत दी, दीन के साथ वाबस्ता करके गए। मुझे कहने लगे कि मेरे वालिद गिरामी ने मुझे अलालत के अयाम में कहा कि बेटा, मैंने अल्लाह का घर बनाया है और पाकिस्तान में अपनी वालिदा रहमत बीबी के नाम से फ्री डिस्पेंसरी, जो उस पिंड और अकनाफ अतराफ के जो हैं, जो विलेजेस वहाँ के लोग इस्तेफादा करते हैं, तो मुझे जो जुमला था इनका, वो कहने लगे कि मेरी वालदा को शायद
ان کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اپنی والدہ کا نام یا والدین کا نام زندہ کر کے جا رہا ہوں اور اللہ کا گھر بنا کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہنا ہے۔ تو صاحبزادہ عتیق الرحمان مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک شعر دو ہمیں قصیدہ بردہ کا بھی سنانا چاہیں سنا دیں، نہیں تو اپنا اظہار خیال جو بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث۔ حضرات اکرام، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی واما بنعمة ربك فحدث، اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ان کا اظہار کیا تو میرا خیال ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ہمیں آج تک ملی۔ تو یہ جو ہم میلاد شریف کے جلوس کرتے ہیں، جتنے بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو یہ اس نعمت کا اظہار ہے جو کہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ہر گلی سے ہر کوچے سے نکلنا چاہیے، وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، جتنے نکلیں گے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ موجود ہیں سارے یہاں پہ، جو بھی ہمارے سے من پڑا جہاں بھی ہمیں بلائیں گے ہم ضرور آئیں گے۔ اور میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں، اعظم چشتی صاحب کا شعر ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ صبح 9:30 پہ ہم سب گاڑیوں کا قافلہ لے کر ایوینیو آر پہ طیبہ اسلامک سینٹر کے سامنے، جو کہ کونی آئلینڈ ایوینیو اور ایوینیو آر پہ واقع ہے، وہاں سب جمع ہوں گے اور وہاں سب کے لیے ناشتے کا اہتمام ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہاں سے وقت مناسب پر گاڑیوں کا یہ کاروان مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائے بلند کرتا ہوا ایوینیو آئی پہ جو ایسٹرن سپر مارکیٹ ہے وہاں ہم سب جمع ہوں گے۔ اور جن احباب کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے آئیں گے، وہ ایوینیو آئی پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے لیے ناشتے کا اہتمام ہوگا، تو ایسٹرن سپر مارکیٹ کے برابر میں وہاں انشاءاللہ اپنی گاڑیاں آس پاس کی سڑکوں پہ پارک کرنے کے بعد وہاں عام طور پہ ہفتے والے دن، کیونکہ آس پاس جو ہے وہ جوش نیبرہڈ ہے تو عموماً چھٹی ہوتی ہے، وہاں پہ پارکنگ کا وسیع انتظام ہوتا ہے، تو آپ بآسانی اپنی گاڑیاں وہاں پارک کرنے کے بعد ایوینیو آئی اور ایوینیو ایچ کے درمیان سے ہم پیدل جو ہے وہ اپنے جلوس میلاد کا آغاز کریں گے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما انشاءاللہ نمائندگی فرمائیں گے، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی انشاءاللہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ کیپٹن روبینہ عزیز صاحبہ جو کہ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر میں شعبہ خواتین کی آپ صدر ہیں، وہ انشاءاللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گی۔ باقی حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں، نمائندگی میں ہم سب انشاءاللہ ایوینیو آئی سے جو ہے وہ جلوس میلاد کا آغاز کریں گے۔ مکی مسجد جو کہ ایک بہت بڑا ہمارا مذہبی مرکز ہے، اس کے سامنے حضرات علماء کرام کے خطابات ہوں گے، پھر وہاں سے ہم آگے آئیں گے اور مختلف ایوینیوز پہ ایک ایک دو خطابات مختصراً ہوتے ہوئے جو علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا مرکزی دفتر ہے 929 کونی آئلینڈ ایوینیو، وہاں پر انشاءاللہ جلوس میلاد اختتام پذیر ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ ظہر سے پہلے ہم جلوس میلاد کا اختتام کریں تاکہ باجماعت نماز جو ہے وہ مکی مسجد میں ادا کی جا سکے۔ جن کے
تمام حضرات تشریف کی دعا. کلیار صاحب کے ہمراہ ہمارے عزیز حافظ علی طیب کلیار صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید. آپ کی بڑی پارٹیسپیشن ہے، آپ کلیار صاحب کے میزبان بھی ہیں اور ان کو آپ لے کے آتے جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مشتاق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. حضرت مفتی صاحب کے لیے ہم ساتھ فاتحہ خوانی بھی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین، خالق کریم، مالک و رؤوف الرحیم، رب السماوات والارض، مالک لم یزل، احکم الحاکمین، قہار، غفار، جبار، غفور، جمیل، عزیز، جلیل، وہاب، کریم، غنی، عظیم، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، احکم الحاکمین، پروردگار عالم. جلوس میلاد تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا مولا کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس عنوان سے جو جلوس نکالا جائے گا، اس کے اہتمام و انصرام کے حوالے سے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا. اس کا اہتمام علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر اور ان کے تمام رفقاء نے، جتنے بھی ممد و معاون ہیں، انہوں نے کیا. مولا تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کی کوشش و کاوش کو اور سب کی محبت کو اپنی بارگاہ ربی میں قبول فرمائے. پروردگار عالم اسی طرح ہر بندہ مومن، ہر مسلمان، ہر کلمہ کو تیرے حبیب کا ذکر کرتا رہے، چرچا بلند کرتا رہے، اور اس ذکر کو، ذکر میلاد کو، محبت مصطفیٰ کے عنوان کو، اس کے بیان کو ہم سب کے لیے نجات اخروی کا سبب بہانہ بنا. مولا تعالی جلوس میلاد میں تیرے حبیب کے امتیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنے والے عارف الدین بٹ صاحب، چودھری صداقت صاحب، دیگر جتنے بھی معاونین ہیں، ان کو چودھری مقصود الہی جو ناشتہ پیش کریں گے، ان کو ڈھیروں اجر سے مزین و مالا مال فرما. پروردگار عالم حضرت مفتی صاحب کے درجات کو اپنے کرم سے بلند فرما. جتنی دعائیں ان کے خانوادے نے، ان کے گھرانے نے، آئزہ خیش و اقارب نے، متعلقین و محبین و وابستگان نے کی ہیں، یا بتدریج جتنی نسل در نسل تا صبح قیامت کی جائیں گی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی روح کو مقام اعلیٰ علیین میں منتقل فرما. یہ جتنے بھی حال میں یہ بھائی، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، جن کے آبا و اجداد، جن کے چھوٹے بڑے، جن کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، داعی لم یزل کو لبیک کہنے والوں کے لیے دعا ہے ان کے درجات کو بلندی میسر آئے. اس میلاد کی خوبصورت تقریب سعید کا تصدق جن خوش نصیبوں کو مولا تو نے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمانا ہے، یہ جتنے بھی ہم شرکاء تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں،
उन खुश नसीबों में हमारे माँ बाप को भी शामिल फरमा। अव्वल वातन खैर फरमा और ज़ाहरी बातनी अंदरूनी बैरूनी रूहानी जिस्मानी परेशानी और बीमारी रफ़ा फरमा। मौला इन सब के कारोबार में ढेरों बरकतें अता फरमा, हर किस्म के नुकसान और खसारे से महफूज फरमा, हवात से ज़माना से गर्दश अयाम से मौजूदा और आने वाली हर किस्म की आसमानी ज़मीनी आफात व बलियात से हिफाजत नसीब फरमा। इन उलमाए हक़ का अहलुस सुन्ना को मशाइख़ इज़ाम को ढेरों ढेरों तरक्कियाँ अता फरमा, इनको कामयाबियाँ अता फरमा, इनके रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा, इनके नुत्क़ व लिसान में मौला ताला और भी ज़्यादा रवानी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।